ہے گائز السلام علیکم، اسمی محمد آفاق خان۔ کہتے ہیں کہ اگر یہ جاننا ہو کہ کوئی مرد کتنا غیرت مند اور کتنا بہادر ہے تو یہ دیکھ لو کہ وہ اپنے گھر کی عورتوں پر کتنی غیرت کرتا ہے اور ان کے لیے کتنا سٹینڈ لیتا ہے۔ ہماری بہن ڈاکٹر عافیہ صدیقی جو کہ امریکہ کی قید میں تھی اور 20 سال بعد ان کو اجازت ملی کہ وہ اپنی بہن سے مل سکے۔ سوچیں، ایک بہن اپنی بہن سے مل رہی ہے 20 سال بعد، اور 20 سال بعد بھی ان کو صرف 2.5 گھنٹے کی ملاقات کرنے کی اجازت دی گئی ہو۔ سوچیں کہ وہ دونوں بہنیں آپس میں مل رہی ہوں اور بیچ میں ایک گلاس لگایا ہو کہ وہ ایک دوسرے کو چھو بھی نہ سکیں۔ سوچیں کہ ایک بہن جو کہ 20 سال قید میں ہو، اس کو پتہ لگے کہ اس کی والدہ کا انتقال ہو چکا اور اس کو پتہ بھی نہ ہو۔ سوچیں کہ ایک بہن یہ دیکھے کہ میری بہن جس کو میں نے جوان دیکھا تھا آج اس کے دان ٹوٹ چکے ہیں، ٹارچر کی وجہ سے بالکل اس کی حالت تبدیل ہو چکی ہے۔ ایک بہن پر کیا گزر رہی ہوگی؟ اور اس میں غلطی ہمارے تمام کے تمام حکمرانوں کی ہے، جو 20 سال میں جس کی بھی حکومت آئی، ہر بندہ اس میں گناہ گار ہوگا۔ ہر حکمران، ہر وہ حاکم جس کے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ تھا کہ وہ کر سکتا تھا اور اس نے نہیں کیا، تو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے گھر والوں کی آنکھوں سے نکلے ہوئے ایک ایک آنسو کا حساب دینا ہوگا۔ ہر وہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو آواز اٹھا سکتا تھا نہیں اٹھائی، اس کو بھی اس بات کا جواب دینا ہوگا کہ تمہیں پتا تھا کہ تمہارے گھر کی، تمہارے ملک کی ایک عورت، ایک خاتون کے ساتھ ظلم ہوا ہے، تم نے اس میں اپنا کتنا حصہ ڈالا۔ اور اگر ہم اپنے ملک کی بات کریں تو ہمارے ملک کے ہمارے ادارے بھی نمبر 1، ہمارے فوج بھی نمبر 1، ہمارے سیاستدان بھی نمبر 1، وہ ہر چیز میں ماہر، لیکن اپنے ملک کی ایک عورت کی عزت کی خاطر، اس کی عصمت کی خاطر انہوں نے کتنا کیا؟ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کتنا کرتے ہیں؟ آپس میں کتنا لڑتے ہیں؟ اپنی سیٹ کو بچانے کے لیے اپنے کارکنوں کو کتنا لڑواتے ہیں؟ اپنی سیاست کو بچانے کے لیے کتنے لوگوں کا قتل کرواتے ہیں؟ کتنے لوگوں کی جانیں چلی جاتی ہیں؟ لیکن یہاں پر کسی نے بھی ایسا سٹینڈ نہیں لیا جیسا اپنے لیے لینا چاہیے تھا۔ اب جب بات آہستہ آہستہ آگے بڑھی ہے، میرے رب نے اپنے کرم سے دروازے کھولے ہیں، ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی بہن کی کوششوں کی وجہ سے یہ بات اس حد تک پہنچی ہے، تو اب یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے، بشمول ان حکمرانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ابھی کس چیز کا انتظار ہے؟ جب یہی کفار ہمارے ملک میں آ کر ہمارے لوگوں کو مار کر چلے جاتے ہیں تو باقاعدہ طیارہ تیار کر کے ان کو واپس اپنے ملک خیر و عافیت سے پہنچا دیا جاتا ہے۔ ہم آپس میں لڑنے کے لیے تو بڑے بہادر ہیں، آپس میں لڑنے کے لیے تو بڑے مجاہد ہیں، لیکن کفار کے سامنے ہم صرف ان سے مدد مانگ سکتے ہیں، لیکن کبھی ان سے لڑ نہیں سکتے۔ میری آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ خدارہ اس ویڈیو کو بھی شیئر کریں، جو بھی ٹرینڈ چل رہا ہو اس ٹرینڈ میں حصہ لیں، اور یہاں پر یہ کریڈٹ سکورنگ چھوڑ دیں کہ جمعیت نے کیا، جماعت اسلامی نے کیا، کس نے کیا، جس نے بھی کیا ان کی ذمہ داری تھی۔ میں جو ویڈیو بنا رہا ہوں میری ذمہ داری ہے، آپ جو ٹرینڈ چلا رہے ہیں آپ کی ذمہ داری ہے، کسی پر کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں۔ غیرت مند شخص اپنے گھر کی، اپنے ملک کی خاتون کے لیے، مظلوم کے لیے آواز اٹھائے گا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہم پر فرض ہے، نہیں کریں گے تو پوچھا جائے گا۔ جو کر رہے ہیں کسی پر کوئی احسان نہیں کر رہے، اور جو نہیں کر رہے وہ اس ظلم کے ساتھ، اس ظالم کے ساتھ اس ظلم میں برابر کے شریک ہیں۔ میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس طرح کے ٹرینڈز میں بھی حصہ لیں، جتنی ہو سکے آواز اٹھائیں۔ جب ایک دفعہ ہماری بہن پاکستان آ جائے پھر آپ لوگوں نے جس کو کریڈٹ دینا ہے دے دیجیے گا، جس کے اوپر سیاست چمکانی ہے چمکا دیجیے گا، لیکن صرف یہ سوچ لیں کہ آپ کے گھر کی بہن، آپ کی ماں، آپ کی بیٹی، آپ کی بیوی، آپ کی بہن، آپ کا بھائی کوئی چھین کر لے جائے، 20 سال جو ہے اس پہ ٹارچر ہوتا رہے، 20 سال آپ کو پتہ نہ ہو کہ وہ کس حالت میں ہو، 20 سال بعد اگر آپ کسی سے ملتے ہو تو وہ ایک ایک آنسو کا بدلہ آپ کو جو ہے آپ سے لیا جائے گا۔ میرا رب انصاف ضرور کرے گا، تو میرے رب کی غصے سے ڈریں، میرے رب کے عذاب سے ڈریں، اور جتنا ہو سکے یہاں پر یہ پروپیگنڈا کرنے کے بجائے، سیاسی سکورنگ کے بجائے نیوٹرل ہو کر ایک غیرت مند مسلمان ہونے کی حیثیت سے ضرور ان کے لیے آواز اٹھائیں۔ جزاکم اللہ خیرن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔